بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی نشست میں خلافت کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ ہم اس نشست میں بھی اسلام اور اجتماعیت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ اس کا جو حصہ اس وقت ہم نے حاصل مطالعہ کے لیے منتخب کیا ہے وہ انتشار میں دینی ذمہ داری ہے۔ اگر انتشار ہے، خلافت کا نظام قائم نہیں ہے، تو پھر ہر مسلمان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ کون سی ذمہ داری ہے جس کو کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے خلافت ضروری ہے، یا وہ کون سا کام ہے جس کے لیے مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہونا چاہیے، مسلمان آرگنائز ہونے چاہیے، اکٹھے ہونے چاہیے، وہ یکجان اور وحدت کی شکل میں ہونے چاہیے۔ وہ کون سا اہم کام ہے؟ اگر ہم پچھلا حصہ اگر ہم نے اپنے ذہن میں ریوائز کریں، لائیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ یا انسانوں کو پیدا کرتے ہوئے جو ذمہ داری عطا کی تھی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تھی، یعنی شہادت حق کی ذمہ داری تھی کہ اس کا جو دین ہے، ان اقیم الدین، کہ اس کے دین کو قائم کرنا ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی منظم جماعت، ایسا منظم گروہ یا ایسی امت ہو جو یک جان ہو، جس میں اختلاف نہ ہو، جس میں اتحاد ہو، وحدت ہو، کام کرنے کے لیے وہ یکجا ہوں، ان کی سوچ ملتی جلتی ہو اور اپنے منزل پر اور مقصد پر ان کی نظر ہو۔ تو اسلام اسی لیے چاہتا ہے کہ لوگوں میں انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کو یکجا کر دیں۔ سارے لوگ ایک لڑی میں، جس طرح تسبیح ایک دانوں میں پروئی ہوتی ہے اور سارے دانے یکجا ہوتے ہیں تو ہم اسے تسبیح کہتے ہیں۔ اگر وہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو ہم اس کو تسبیح نہیں کہتے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کا ایک نظم قائم ہوتا ہے، ایک اجتماعیت ہوتی ہے، ان کا ایک امیر ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ منظم جماعت ہے، جس کو الجماعت کہتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو جماعت تھی مسلمانوں کی وہ الجماعت تھی، اور پھر خلافت راشدہ بھی الجماعت تھی۔ لیکن اس کے بعد جو انتشار پیدا ہوتا گیا آہستہ آہستہ، اور مسلمانوں نے اپنی سیاسی قوت اور اقتدار کو کھو دیا، تو وہ الجماعت ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی یہ وہ چیز ہے اللہ کی رسی جو ہمیں یکجان کر دیتی ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ نہ بنو اور فرقہ بازی نہ کرو، اپنی قوت کو توڑو نہ۔ لیکن مسلمان اس سے دور ہوتے چلے گئے اور ان کی وحدانیت، ان کی قوت پارا پارا ہوتی چلی گئی۔ اور اب ہم اگر دیکھتے ہیں اس وقت تو مسلمانوں کی حالت اتنی ابتر ہے کہ جتنی ابتدائی دور میں جتنی اچھی مسلمانوں کی حالت تھی، اب اس سے کہیں اگر اس کا موازنہ کریں تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی وہ مضبوط صورتحال تھی، اب اتنی ہی ابتر صورتحال ہے۔ اسی لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہم پڑھتے ہیں اکثر، اور جو خطبے ہوتے ہیں جمعے کے، اس میں بھی ہوتا ہے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا دور سب سے بہترین دور ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بہترین، آپ کی جماعت بہترین، جو آپ کے ساتھ لوگ تھے وہ سب سے بہترین، اور پھر اس کے بعد کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم میں اتحاد ختم ہو جائے گا اور تم جو ہے اختلاف بڑھ جائے گا تم میں۔ اس دور میں تم میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جماعت بنائی، یعنی معاشرے میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، رجوع الی الحق کا پیغام دیا ہر انسان کو، اور وہ لوگ اکٹھے ہوتے گئے، تو اس دور میں کوئی باقاعدہ جماعت بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امیر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو لوگ اکٹھے ہوتے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور ایک منظم گروہ بن گیا۔
اگر ہم مکہ میں دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمیں مکہ میں یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی امیر ہو، کسی کی اطاعت کی کا لفظ ہم نہیں سنتے، یا اس طرح کے جو ایک جماعت میں باتیں ہمیں سنائی دیتی ہیں کہ یہ امیر ہے، اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے، اس کی حکم عدولی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس طرح کی باتیں مکہ میں ہمیں سنائی نہیں دیتی، کیونکہ مکہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ایسی جماعت تھی کہ جو سوچ سمجھ کر اور بغیر کسی مفاد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صالح عنصر معاشرے کا اکٹھا ہو گیا تھا، اور وہ صالح عنصر جب آپ کے گرد اکٹھا ہو گیا تھا تو پھر وہ آٹومیٹیکلی ایک ایسی جماعت بن گئی تھی جو یک جان ہو، جو متحد ہو۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو تنظیم کا عکس ہمیں وہاں بھی نظر آتا ہے، جیسے پہلی ہجرت جو کی گئی جس میں 10 لوگ شامل تھے، 10 لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے روانہ کیا تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی امیر کا تصور تھا، لیکن پریکٹیکل تصور تھا، لفظی تصور نہیں تھا، پریکٹیکل تصور تھا کہ کوئی اگر ایک لشکر چھوٹا سا بھیجا گیا، چاہے وہ ہجرت کر رہے ہیں، تو ان میں بھی امیر مقرر کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس ہم جب مدینہ میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں سارے لوگ اس طرح کے نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں ایمان لے آئے تھے۔ یہاں منافقین بھی تھے جو دل میں کچھ اور بات رکھتے تھے، زبان پہ کچھ اور رکھتے تھے۔ تو یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، اور قرآن کا جو نزول ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں اس طرح کی باتیں ہمیں واضح نظر نہیں آتی، بس اشارتاً اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے اور ہم بات سمجھتے جاتے ہیں۔ لیکن مدنی صورتوں میں باقاعدہ تنظیم کا عکس ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تنظیم ہونی چاہیے۔ تو یہ تنظیم، یہ جماعت، یہ کس لیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مقصد حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، پھر اپنے انبیاء کے ذریعے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تفویض فرمایا کہ اللہ کے دین کا اس دنیا میں جو ہے وہ چرچا ہونا چاہیے، اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہونا چاہیے، نیکی عام ہونی چاہیے اور برائی کو ڈر ہونا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اگر ہم نیکی کی دعوت دیتے جائیں گے تو شاید ہم اپنے کام کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے انبیاء کے ذریعے پورا نہ کر سکیں۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو تو ہے نیکی کی دعوت دینا، دوسرا ہے برائی سے روکنا۔ اگر ہم نیکی کی دعوت دیے جا رہے ہیں اور برائی سے نہیں روک رہے تو پھر ہم آدھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک اجتماعیت، جماعت ضروری ہے کہ انتشار سے، جو ملی انتشار ہے، اگر مسلمانوں کی اجتماعیت یا الجماعت نہیں ہوگی یا خلافت کا نظام نہیں ہوگا تو دوستو پھر کیا ہوگا؟ پھر انتشار ہوگا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں گی، ہر کوئی اپنی جماعت بنا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اسلام میں ایک جماعت کا تصور ہے اور وہ الجماعت ہے، یعنی جس کا ایک امیر ہے، جس کا ایک امام ہے، ایک خلیفہ ہے، جس کی اطاعت کی جانی ہے، کیونکہ مقصد ایک ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ اگر مسلمان اپنی جماعتیں بنا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ مقصد کو نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اور ویسے بھی دین میں اللہ کے دین کے غلبے کے علاوہ، برائی کو مٹانے کے لیے اور نیکی کو عام کرنے کے علاوہ کوئی جماعت جو ہے وہ بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن جب خلافت نہ ہو تو کوئی بھی مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ الجماعت نہیں ہوا کرتی، اس کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو خلافت کو حاصل ہے، یا جو مسلمانوں کا مجموعی جو امام ہے اس کی اطاعت جس طرح ہے اس طرح جماعت میں، جماعت کے امیر کی اطاعت جو ہے مسلمانوں پہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح الجماعت میں فرض ہے۔ الجماعت میں تو اگر امیر کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے۔ تو مسلمانوں کی جماعت جو انتشار کے دور میں اس کے بنانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے یا کس طرح بنائی جائے گی؟ تو کیونکہ ہر دور میں مسلمانوں کے اندر صالح لوگ تو ہیں، لیکن صالح لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی جماعت کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ آپ نے خوبصورت اینٹیں اکٹھی کر لی ہیں، پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں، وہ خوبصورت اینٹوں کی شکل میں ہم اگر ان کو اوپر نیچے رکھ دیں تو وہ بلڈنگ نہیں بن جائے گی، یا وہ برائی کو نہیں روک سکے گی، سیلاب کو نہیں روک سکے گی، جب تک کہ بند باندھنے کے لیے اس کو کنکریٹ اور سیمنٹ اور باقی چیزوں کے ساتھ جوڑا نہ جائے۔ تو انفرادی طور پر
چاہے جتنے لوگ ہوں، جب تک وہ منظم اور یکجا نہیں ہوں گے، وہ اپنے مقصد کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ تم جو ہے وہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ حکم کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہو۔ اگر مسلمانوں کی اجتماعیت قائم نہیں ہوگی تو دین کے بہت بڑے حصے پر عمل نہیں ہو سکے گا، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، کوئی نظم نہیں ہوگا، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، کوئی مقصد کا شعور نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کی جماعت بنانے کے لیے جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں میں خلافت کا احیاء ہونا چاہیے، اور امت میں اس بات پر اتفاق ہے، امت اس بات پر متفق ہے کہ خلافت کے احیاء جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر انتشار ہے، امت کٹھی نہیں ہے، تو اس کو اکٹھا کرنے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو کر متحد ہو کر ایک اسلامی نظام قائم کریں گے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف دعوت دی جائے گی، کسی شخصیت کی طرف نہیں، کسی مقصد کی طرف نہیں، کسی فرد کی طرف نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی طرف دعوت دی جائے گی۔ جو لوگ اس دعوت پہ اکٹھے ہوں گے اور جو دعوت دیں گے، ان کا مقصد کیا ہوگا یا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا انبیاء کا طریقہ تھا، اور ہمارے لیے جو حجت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت میں وہ کیا طریقہ ہے جس سے مسلمانوں کی جماعت بنے گی، اور مسلمانوں کی جماعت کا مقصد کیا ہوگا۔ جو اللہ نے مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے وہ مقصد ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو وہ پھر مسلمانوں کی جماعت قائم نہیں ہوگی۔ تو دوستو، جو لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اکٹھا کریں گے، رجوع الی الحق کی دعوت دیں گے یا رجوع الی اللہ کی دعوت دیں گے، وہ سب جب اکٹھے ہوں گے تو ایک جماعت کی شکل میں بنتے جائیں گے۔ جب وہ ایک جماعت بن جائیں گے تو اس جماعت کے دو کام ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ اللہ کی طرف دعوت دی جائے گی، جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے ان لوگوں کی ایک جماعت بنے گی، ایک اجتماعیت بنے گی جس کا مقصد، سوچ، خیالات ایک طرح کے ہوں گے اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ اور پھر ان کا دو کام ہوں گے۔ ایک کام ان کا ہوگا اصلاح کا، کہ وہ اپنی بھی اصلاح کریں گے اور جو اس جماعت میں لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح کریں گے، جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اصلاح کی تھی۔ صحابہ کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اور دوسرا مقصد ہوگا اس دعوت کو پھیلانا۔ جب اس دعوت کو پھیلانے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے، اگر ہم قرآن سے پوچھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوچھیں کہ کیا واقعی اسی طرح جماعت بنائی گئی تھی، تو ہمیں، کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھے، اللہ کے خاص نبی تھے، آخری نبی تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی اور لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور انہیں سارا اسی طریقے سے جماعت بنائی اور اصلاح کا کام اپنے معاشرے سے اور پھر عرب سے نکل کر ساری دنیا تک کے لیے کیا۔ لیکن قرآن میں ہمیں کوئی واضح خد و خال اس کے نہیں ملتے کہ کس طرح یہ کام ہوگا، اشارتاً ملتی ہیں، اشارتاً باتیں ملتی ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ ایک تو تقوی کی انتہا، یعنی اپنی تربیت، اپنے بھائیوں کی تربیت اور اللہ کا خوف دل میں، اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ یہ انڈیکیشن ہے قرآن پاک میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، پھر اس کام کو آپ کر سکیں گے۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کا دین ہے، اس کا قرآن ہے، نبی کی سنت ہے۔ جب ان چیزوں کو پکڑ لیں گے، جس طرح اس صحابہ کے دور میں مسلمانوں کی اجتماعیت ڈیولپ ہوئی تھی، اسی طرح اب بھی اسی طرح سے مسلمانوں کی اجتماعیت ڈیولپ ہو سکتی ہے اگر اس طریقے سے کام کیا جائے گا۔ اگر اس طریقے سے کام نہیں کریں گے تو پھر مسلمانوں کی اجتماعیت انتشار کا ہی شکار رہے گی۔ اگر لوگ اپنی طرف بلائیں گے یا
لوگ جو ہے وہ کسی مقصد کی طرف، عام مقصد کی طرف بلائیں گے تو اس کی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اللہ کی طرف اور اس مقصد کی طرف دعوت دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمے لگایا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ خلافت کا احیاء ہو، دوبارہ مسلمانوں کا نظام زندگی دنیا میں غالب آئے اور اس کے ثمرات دنیا سمیٹے، اور یقیناً وہ آنا ہے قیامت سے پہلے، تو اس کتاب میں اسلام اور اجتماعیت میں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے انتشار میں ہماری دینی کیا ذمہ داریاں ہیں، جو یہ حصہ ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کا حاصل مطالعہ ہے، کم وقت میں ساری باتوں کو سمیٹنا مشکل ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے دوبارہ، کوشش کریں کہ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ بہت ساری احادیث ہیں، آیات ہیں جو رہنمائی کریں گی۔ اس سے ریلیٹڈ کتابیں اور بھی بہت ساری ہیں، آیات ہیں، ان کی تفاسیر کا قرآن سے مطالعہ کریں، احادیث سے دیکھیں، تو انشاءاللہ جو انتشار میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں، یا خلافت کا احیاء کس طرح ہوگا، جماعت مسلمانوں کی کس طرح بنے گی، اور جماعت بنانے کے کیا مراحل ہوں گے، یہ واضح طور پر ڈسکس کیا گیا۔ ہم نے پچھلی نشست میں خلافت کا پڑھا تھا کہ جو حاصل مطالعہ حاصل کیا تھا کہ خلافت کس طرح قائم ہوتی ہے، اس کو معزول کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا ایک ابھی انتشار کے دور میں بتایا گیا کہ کس طرح آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کافی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آپ اس کتاب اسلام اور اجتماعیت کا کہ اس حصے کا مطالعہ کریں، انتشار میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ کوئی سوال اگر ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔